رحمۃ اللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تمام قسم کی تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق اور زیبا ہے، اور بے حساب لا تعداد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے دینی بھائیوں اور پردہ نشین ماں و بہنوں، میں آپ سب کا اس جو مہینہ واری درس ہے اس میں استقبال کرتا ہوں، اور آج کا جو موضوع رکھا گیا ہے وہ ایک بڑا ہی سلگتا ہوا موضوع ہے کہ جو رسم و رواج ہمارے معاشرے میں ہیں، ان رسم و رواج کو توڑے گا کون؟ آخر کون پہل کرے کہ اتنے زیادہ رسوم اور رواج جو ہمارے دین میں آ گئے ہیں اس کو آخر کون کھڑا ہو ان کے خلاف؟ تو یہ ہم کو سمجھنا اور جاننا ہے. سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ جو ہمارا دین ہے وہ دین ہے ہمارا اسلام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ کون سا دین ہے؟ اسلام. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ عمران میں کہ قیامت کے دن اللہ کے پاس کوئی انسان کتنا بھی اچھا عمل کر کے آئے لیکن دین اسلام لے کر کے نہیں آئے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کے تمام چیزوں کو ریت کے ذرات کی طرح اڑا دیں گے. تو لہٰذا اللہ کے نزدیک جو قابل قبول دین ہے وہ میرے بھائیوں ہے دین اسلام. اب اس دین اسلام میں رسم اور رواج کا کوئی حصہ نہیں ہے. دین اسلام جو ہے یہ رسم و رواج کو فالو کرنے کا نام نہیں ہے. یہ نام نہیں کہ میرے باپ دادا ایسا کرتے تھے یا میری نانی ایسا کہتی تھی، دادی امی ایسا کہتی تھی، فلاں صاحب ایسا کہتے تھے. دین اس کا نام نہیں ہے. دین اسلام ہمارا نام ہے قال اللہ و قال رسول. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، یہی دین ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نجم میں سورہ نمبر 53 آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ جب ان کو وحی کرتا ہے تبھی وہ بولتے ہیں. ادروائز دین کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے ہیں. تو جب نبی کی بات دین میں اگر نبی اپنے سے کہہ دے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، تو پھر نبی کے بعد قیامت تک کوئی آدمی ایسا پیدا نہیں ہوگا بھائیوں جو کوئی بات کہے دین میں اور اس کو دین کا حصہ سمجھے اور سمجھے کہ یہ دین کا حصہ ہے، نہیں مانا جائے گا. کیونکہ نبی کے بعد کچھ جب نبی کو اختیار نہیں ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ میں شہد نہیں پیوں گا، گویا آپ نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا. لمبا واقعہ ہے، شہد کو آپ نے اپنا حرام کر لیا. فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ تحریم کی آیتیں نازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اختیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کرتا چیز کو آپ حرام کر لیں. دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی نبی بھی اللہ کی حلال کرتا چیز کو حرام نہیں کر سکتے، اللہ کی حرام کرتا چیز کو حلال نہیں کر سکتے. کسی کو اختیار نہیں ہے. یہ اللہ کا دین ہے. جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اسی کو فالو کرنا ہے. لیکن ہمارے یہاں آج معاشرے میں چلن ایسا ہے کہ لوگ دلائل آج نہیں مانتے ہیں. آپ ان کو دلیل دیجئے، بھائی صاحب آپ یہ جو عمل کر رہے ہیں، یہ جو رسم و رواج آپ کرتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے بلکہ اس کے خلاف دلیل ملتی ہے. تو لوگ دلیل پر کو نہیں مانتے بلکہ رواج کو مانتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں چلتا چلا آ رہا ہے، ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارے بڑے ایسا ہی کرتے تھے. اگر اس کو نہیں مانیں گے تو پھر پورے فیملی میں پورے رشتہ دار جو ہیں
ہم سے خفا ہو جائیں گے. ان کو اگر بات سمجھ میں بھی آ جائے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ کوئی نئی بات ہے, ابھی نہیں مان سکتا. کیوں؟ ابھی مانوں گا تو محلے والے ناراض ہو جائیں گے. مثلا کوئی شخص انتقال کر گیا, اب دیکھیے ایک آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا, مر گیا. اب کتنے رسم اور رواج ہمارے یہاں ہوتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں, کوئی تعلق نہیں ہے دین سے ان کا. شروع ہوتا ہے کس چیز سے؟ سب مان لیجئے بیوی مر گئی. اب بیوی مان لیجئے شوہر کے گود میں تھی, سر رکھے تھی, بیمار تھی, اسی حالت میں اللہ نے اس کی روح کو قبض کروا لیا, یعنی بیوی انتقال کر گئی. ابھی تک اس کی بیوی تھی, اب جیسے ہی انتقال کی, ہمارے یہاں ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا رواج ہے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ اس کو آپ چھو نہیں سکتے, اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے. کیوں؟ آپ کے نکاح سے نکل چکی ہے. عجیب رواج. دیکھیے یہ کہاں سے آئی ہے, کہاں سے آئی ہے؟ مرنے کے بعد شوہر بیوی کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا. کیوں؟ پردہ ہو گیا بھائی. اسی طریقے سے اگر شوہر مر گیا تو بیوی نہیں دیکھ سکتی شوہر کو, نہ بیوی چھو سکتی ہے. دنیا کی ساری عورتیں دیکھ لیتی ہیں. محلے کی جتنی عورتیں آئیں گی نا ہمارے آپ دیکھیے گا, سب کو دیکھو دیکھو, آخری بار دیکھو, آخری بار دیکھ لیجیے, جنازہ جانے والا ہے. لوگ کہتے ہیں ایسا ہمارے یہاں. دیکھیے مطلب زندگی میں جس سے پردہ تھا اس سے پردہ نہیں کرایا, جس سے پردہ نہیں ہونا تھا اب مرنے کے بعد اس سے پردہ کرانا شروع کر دیا. کتنی عجیب بات ہے یہ. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عمل کیا رہا؟ صحابہ کیا کرتے تھے؟ حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ کو کہ اگر تم پہلے انتقال کریں تو میں تمہیں غسل دوں گا, غسل جنازہ, اور اگر میں پہلے انتقال کر جاؤں تو تم مجھے غسل دینا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو غسل دیا, غسل جنازہ. تو اگر مرنے کے بعد مرد پر بیوی حرام ہو جاتی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ابو بکر صدیق نے کوئی غلط کام کیا ہے معاذ اللہ. لیکن یہ رواج ہے ہمارے یہاں. عورت بیوہ ہو گئی, اب ایک سے ایک باتیں ہوں گی. جو چیز اسلام کہہ رہا ہے بھائی اگر عورت بیوہ ہو گئی عدت گزاری کی 4 مہینہ 10 دن, اس بیچ اس کو کوئی رشتہ نہیں بھیج سکتا. ٹھیک ہے, اسلام کہتا ہے باہر نہیں جا سکتی وہ. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے؟ نہیں, گھر کے صحن میں بھی نہیں جا سکتی, کالے کپڑے پہنے گی, بالکل کونے والے روم میں رہے گی, اور اگر کوئی دم ضرورت پڑ جائے تب بھی باہر نہیں جا سکتی. ایسا اسلام نہیں کہتا ہے, لیکن یہ رواج ہے. شوہر مر گیا, کون سا رواج؟ بعض رواج اور رسم ایسے ہیں ہمارے یہاں, خوشی کے وقت کے ہوں یا غم کے وقت ہوں, جو دوسرے قوموں سے بھی لیا گیا ہے. شوہر انتقال کر گیا, بیوی کیا کرے گی؟ چوڑیاں توڑ دے گی. دیکھیے یہ کس کا کلچر ہے؟ یہ من تشبہ بہ قوم فہو منہم, جس نے جس قوم کی نقالی کی وہ انہی میں سے. یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے. شوہر مر گیا, اس کے بعد بیوی کو غسل دلایا جائے گا. بیوی زندہ ہے, غسل آپ کہیں گے کیا غسل کرنا کیا حرام ہے؟ حرام نہیں ہے, لیکن اس عقیدے سے دلایا جاتا ہے. پتہ نہیں وہ کون سا عقیدہ ہے کہ بھائی میت, شوہر اگر مر جائے اور میت چلی جائے تو اس کو غسل لینا واجب ہے اس پر. یہ کون سا رواج ہے؟ یہ کون سا رسم ہے؟ مختلف رسومات آپ دیکھیں گے. ایک غریب آدمی ہے, غریب عورت ہے, شوہر مر گیا, کیا کرنا ہے؟ اب امام صاحب بول دیا اگلا دن قرآن خوانی, اگلا دن قرآن خوانی. یہ بھی ایک رسم و رواج ہے ہمارے یہاں. ابھی آپ قرآن خوانی نہیں کیے تو دیکھیے سارے محلے والے روٹ جائیں گے آپ سے, سب روٹ جائیں گے. رشتہ دار عجیب عجیب باتیں بنائیں گے. ان کے یہاں فلاں انتقال کر گیا, کیسے بیٹے ہیں ان کے, باپ کو نہیں مانتے تھے کیا بھائی؟ قرآن خوانی نہیں کرایا. کیا کرنا اس کے بعد؟ 40واں, 1 سال کے بعد برسی, 10واں, پتہ نہیں اور کیا کیا رسم و رواج ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رسول کے بیٹے, رسول کی بیٹیاں انتقال کی ہیں کہ نہیں کی ہیں؟ انتقال کی ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا 10واں برسی کل قرآن خوانی کیا کیا ہے نبی نے ان کا، مجھے بتائیے آپ. لیکن یہ رسم ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک عورت سے میری ملاقات ہوئی ایک جگہ مارکیٹ میں. وہ عورت اپنے گھر کے پرانے برتن کو بیچنے آئی مارکیٹ والے سے، اور لمبی گفتگو ہو رہی تھی. تو میں بھی وہاں کھڑا تھا. اس کے چہرے سے بہت مایوسی ظاہر ہو رہی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ محسوس ہوتا ہے کہ آپ بیچنا نہیں چاہتی لیکن پھر بھی بیچ رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ میرا شوہر انتقال کر گیا ہے اور مولوی صاحب لوگوں نے مجھے یہ باتیں کہیں ایسا کرنا ہے. پیسے نہیں ہیں میرے پاس کیونکہ بچے چھوٹے ہیں، کما کے کون دے گا؟ لیکن مولوی صاحب کہتے ہیں کہ کرنا ہے، لہٰذا میں اپنے ان سامان کو بیچ رہی ہوں تاکہ پیسہ اکٹھا کر کے ان رسومات کو پورا کر سکوں. دیکھیے آپ، ایک عورت بیوہ، بچے چھوٹے، کوئی گھر میں کمانے والا نہیں، لیکن رسم ہے بھائی، رواج ہے. یہ نہیں کریں گے تو مولوی صاحب نیا نیا فتویٰ آپ کو دے دیں گے. پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ، اور آدھا گھنٹہ تک وہ میری بات کو سنی الحمدللہ. لیکن جانتے ہیں آخری جملہ وہ کیا بولتی ہے؟ آپ کی ساری بات صحیح ہے، لیکن اگر یہ رسم نہیں کروں گی تو محلے والے مجھے جینے نہیں دیں گے. وہ مجھ پر تانا لگائیں گے، تہمت لگائیں گے، تانا کسیں گے. کس بات کا؟ شوہر کو جان بوجھ کر کس نے مار دیا. اس کے یہ جملے ہیں بھائیوں. ایسے ایک نہیں، کئی ایسے کیسز ہوں گے. کیوں؟ رسم اور رواج زندگیوں میں گڑ گیا ہے ہمارے. ہم میں کا کون ایسا ہے مجھے بتائیے جو اپنی بیوی کو اپنے بھائی سے پردہ کراتا ہو؟ الا ماشاء اللہ، مجھے نہیں لگتا آج کوئی ایسا ہے بھی. تو الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ. لیکن مر جائے تو شوہری پر آپ نے اس کو دیکھنا حرام کر دیا. زندگی بھر بھابھی دیور کے ساتھ گھومتی رہی، جبکہ نبی نے کہا دیور موت ہے. ضرورت پڑا آپ نے بھیجا، آپ نے خود بھیجا. بھائی گھر میں ہے، سارے معاملات ہو رہے ہیں، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ تو پردہ نہیں ہے ہمارے یہاں نا. لیکن دیکھیے نئے نئے رسم کیسے نکلیں گے مرنے کے بعد. کون توڑے گا ان چیزوں کو؟ کون؟ ان تمام رسم و رواج کو توڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ نوجوانوں کا ہوگا بھائیوں. کیونکہ یہ نوجوان ریڑھ کی ہڈی ہے کسی قوم کی، یاد رکھیے. اگر یہ درست ہو جائیں، یہ عزم کر لیں کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، جو بھی اسلام کے خلاف ہے اپنے گھر میں، اپنے گھر سے شروع کریے. آج ہمارے یہاں دیکھیے، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. ہم میں کا کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا میں، ہم مانتے ہیں کہ پورا قانون میں اسلامی قانون سب سے بہترین قانون ہے؟ ہر کوئی مانتا ہے. ہم میں کے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلامی قانون ہو جائے، نافذ ہو جائے؟ کتنے لوگ چاہتے ہوں گے؟ بولیے، ڈرنے کی کیا بات ہے بھائی؟ سب چاہتے ہیں، سب کی خواہش ہے. اب میں آپ سے چھوٹا سا ایک سوال کروں گا. ہماری خواہش ہے الحمدللہ کہ پوری دنیا میں اسلامی قانون نافذ ہو، کیونکہ یہی اسلامی قانون جو ہے دنیا کو فلاح نجات دلا سکتا ہے، انصاف دلا سکتا ہے. لیکن ہم نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ہماری ریچ، ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہے. میں آپ سے ایک چھوٹا سوال کرتا ہوں. آپ کے اور میرے 5 فٹ اور 6 فٹ کا جو یہ جسم ہے ہمارا، اس پر اسلامک قانون کو لاگو کرنے کے لیے کس نیتا نے روکا ہے؟ کس پولیٹیکل پارٹی نے روکا ہے؟ کن لوگوں نے میرے اور آپ کے جسم پر اسلامک قانون کو نافذ ہونے سے روکا؟ بتائیے مجھے کس نے؟ ہم اپنے آپ پر اسلامک قانون نافذ نہیں کر سکتے ہیں بھائیو. اپنے آپ پر کر سکتے ہیں ہم؟ نہیں. ٹی وی نکالو گھر سے، ٹی وی نہیں نکلے گا ورنہ بیوی نکال دے گی. کیوں؟ وائی؟ ٹی وی نہیں نکل سکتا، ڈر ہے. ٹھیک، وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ تو بھائیوں، پہلے مجھے اور آپ کو اپنے اس 6 فٹ کے جسم پر اسلامک قانون کو نافذ کرنا ہوگا. جو شریعت کہہ رہی ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا ہوگا. اور دلوں کو حال اللہ جاننے والا ہے.
آپ سب سے پہلے رسم و رواج کو توڑنے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ضرورت ہے بھائیو، خود سے شروع کرو. خود سے شروع کرو گے تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا، زبان میں تاثیر دے گا، تمہارے دعوت کے کام میں اللہ تعالیٰ تاثیر ڈالے گا، لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ تمہارے طرف مائل کرے گا. کیونکہ دیکھو ہوتا کیا ہے کہ جب ایک آدمی خود عمل میں ہوتا ہے تو دوسرے جو رسم و رواج بھی کرتے ہیں نا، اس کے سامنے کرنے سے شرماتے ہیں یا ڈرتے ہیں. یہ بات تو پکی ہے، 100% پکی بات ہے. تو ان تمام رسم و رواج کو توڑنے میں سب سے پہلے جو آدمی، جو لوگ کھڑے ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ نوجوان. وہ کون سے نوجوان ہوں گے؟ نمبر 1 جو موحد ہوں گے، توحید والے ہوں گے. کیوں؟ یہ شرک، بدعات، کفر کی جو ضلالت اور گمراہی ہے، اس کو کون توڑے گا؟ یہ جو قرآن خوانی، چلم چہالہ، یہ سب جو کچھ چل رہا ہے نا، یہ کون توڑے گا؟ جب نوجوان توحید والا ہی نہیں ہوگا، موحد ہی نہیں ہوگا، تو ان بدعات اور خرافات میں وہ تو اپنی زندگی خود پڑا رہے گا. توڑے گا کون؟ وہی توڑے گا جو موحد ہوگا. تو سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ ایک نوجوان اپنی زندگی میں لا الہ الا اللہ لائے، اس کلمے کو سمجھے، اس کلمے کے ضابطے کو اپنی زندگی میں ڈالے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے تعلق سے آگے چل کے عمل کرتا چلے. دیکھیے آپ نے اصحاب کہف کا واقعہ پڑھا ہے سورہ کہف میں. سورہ کہف پڑھیے، سورہ نمبر 18 آیت نمبر 1 سے لے کر کے 20 تک پڑھتے چلے جائیے آپ. کیا بیان کیا اللہ نے؟ اصحاب کہف کی بات بیان کیا. کہف والے، غار والے لوگ کتنے تھے؟ بعض نے کہا 9، بعض نے کہا 10 بالفرد، جو بھی تعداد ہو. کیا کون تھے وہ لوگ؟ وہ نوجوان تھے. ہوا کیا تھا؟ ان کی قوم میں بت پرستی عام تھا. اس قوم کا بادشاہ لوگوں کو بت پرستی کی طرف راغب کرتا، لوگوں کو نئے نئے قسم کے رسم و رواج کی طرف راغب کرتا تھا، اور لوگ وہ رسم و رواج کرتے تھے. مثلا ذبیحہ کرنا غیر اللہ کے نام پہ آج ہوتا ہے، آج ہوتا ہے. اس رسم کو کون توڑے گا؟ اس رسم کے خلاف بے توق کون بولے گا؟ کس کے اندر جرأت ہوگی؟ جو توحید والا ہوگا، جو دھول مول ایمان والا ہوگا. آپ بھی صحیح، میں بھی صحیح، دودھ دہی سب صحیح. کبھی نہیں توڑ پائے گا رسم و رواج کو، کبھی نہیں توڑ پائے گا. آپ کو ایک سٹینڈ لینا ہوگا، یہ موقف ہے اور یہ صحیح موقف ہے، یہ غلط ہے تو غلط ہے. دنیا جو سمجھنا چاہے سمجھے. اس میں طاقت، تاثیر کب آئے گی؟ جب ہم خود عمل والے بنیں گے. تو سب سے پہلی چیز توحید. اب دیکھیے ان نوجوانوں میں کیا ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کے دلوں میں بات ڈالی. ان کو لگا یار یہ رسم و رواج جو ہے یہ بدعات و خرافات ہیں، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے، اندھیرا ہے، اسے نکل پڑو. تو سارے کے ایک پہلے ایک پیڑ کے نیچے جا بیٹھا، دوسرا پھر آیا اس کے بغل میں آ بیٹھا. دیکھیے اس طریقے سے سب آ کے وہاں جمع ہو گئے. کوئی ایک دوسرے کو نہیں جان رہا اور کوئی ایک دوسرے سے ڈر سے بول بھی نہیں رہا. کیوں؟ وہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں اس کو اپنے بات بتاؤں گا تو کہیں یہ جا کے قوم کو خبر نہ کر دے، وہ مجھے آ کے پکڑ کے لے کے چلے جائیں گے. ایک نے ہمت جٹائی، اس نے کہا جانتے ہو میں اپنے قوم سے الگ ہو کے آیا ہوں. کس لیے؟ بتاؤ کس لیے؟ کیونکہ میں نے دیکھا کہ میری قوم بت پرستی کرتی ہے. یعنی میرا خالق مالک، تمہارا خالق مالک، ہر چیز کو بنانے والا اللہ رب العالمین ہے، اس کو چھوڑ کے لوگ غیروں کی عبادت کرتے ہیں. یہ جو رسم ہے نا، یہ جو رسم و رواج ہے، اس کو میں نہیں مانتا، لہٰذا میں ان کو ترک کر کے آیا ہوں. دیکھیے ایک نے ہمت جٹائی، اب دوسرا کھڑا، اس نے کہا کہ ہاں میں بھی اسی لیے چھوڑ کر کے آیا ہوں. تیسرے نے کہا میں بھی تو اسی لیے چھوڑ کے آیا ہوں. اور ان تمام کے دلوں میں اللہ نے محبت اور الفت ایک دوسرے کے لیے ڈال دی. اور جب ایسی محبت ڈالی کہ یہ بھائی بھائی بن گئے اور ان میں اتفاق و اتحاد ہو گیا. اس سے ایک بات اور پتہ چلی، پتہ ہے کیا؟ لوگ کہتے ہیں آج اتفاق اور اتحاد مسلمانوں میں ہو چاہیے. میں پوچھتا ہے کیسے کریں گے آپ اتفاق و اتحاد؟ تقریریں ہو رہی ہیں، امت میں اتحاد ہو، امت میں اتفاق ہو، کیسے؟ ہاؤ؟ ایک طریقہ اتفاق کا یاد رکھیے، دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں دوسرا اتفاق کا. اتفاق اور اتحاد کا واحد ایک طریقہ ہے التوحید. جب لوگ توحید کے پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں گے، جب سب کے عقیدہ
سب کا عقیدہ ایک ہو جائے گا کہ لا الہ الا اللہ، دیکھیے اپنے آپ اتحاد اتفاق آ جائے گا اپنے آپ۔ آج بات کیا ہو رہی ہے؟ اسلامی قانون نافذ ہو، یہ ہو وہ، کئی تنظیمیں ایسی بات کرتے ہیں، نہیں، نبی کی دعوت یہ نہیں ہے، نبی کی دعوت ہے توحید کی طرف لوگوں کو بلائیے۔ اب میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، مان لیجئے بالفرض، ٹھیک ہے، اسلامی حکومت آ جائے، مان لیجئے، اور ہمارا لیڈر وہ آدمی بن جائے جو 1 نمبر کا قبر پرست ہے، کیسے اتحاد ہوگا؟ کیونکہ جب وہ لیڈر بنے گا قوم کا تو وہ کس کو عروج دے گا؟ بت پرستی کو، قبر پرستی کو، نئے نئے درگاہ بنیں گے، اونچے اونچے کنبے بنیں گے، نئے نئے جگہ پر اسٹیجیں سجیں گے، کس چیز کی؟ کفر و بدعت کی۔ اتحاد کیسے آئے گا؟ اتحاد واحد ایک طریقہ آ سکتا ہے جیسے ان میں آیا، کیسے؟ توحید کے ذریعے سے۔ تو نوجوان کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ کیوں جانتے ہیں نکاح آدمی کب کرتا ہے؟ بڑھاپے میں۔ ہاں، نکاح کب کرتے ہیں آپ؟ کتنے لوگ نکاح کر چکے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو کیسا جوانی ہے یہ؟ نکاح آدمی جوانی میں کرتا ہے، کریکٹ؟ نکاح سے دیکھیے کتنے رسم و رواج ہیں ہمارے آج نکاح میں۔ پہلا رسم کیا ہے؟ وہ دیکھنے والا رسم ہوتا ہے، ہاں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ لڑکے والے لڑکی کے یہاں جاتے ہیں، ٹھیک، لڑکی کو دیکھنے کے لیے۔ عورتیں دیکھ رہی ہیں، صحیح ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، نہیں، لڑکے کا بھائی دیکھے گا، لڑکے کے ماما دیکھیں گے، لڑکے کا چچیرا بھائی دیکھے گا، لڑکے کا جو بیسٹ فرینڈ ہے لنگوٹیا یار بچپن والا، وہ بھی دیکھے گا۔ اور اگر کسی نے کہہ دیا نا کہ لڑکا بھی دیکھنا چاہتا ہے لڑکی کو، کیا بولیں گے لوگ؟ اللہ، یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں۔ نہیں صاحب، ہمارے یہاں یہ نہیں چلتا، ہم بڑے مذہبی لوگ ہیں، یہ کون سا طریقہ آپ لے کے چلے آئے ہیں؟ آپ مذہبی ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں۔ جس کو دیکھنا جائز تھا وہ نہیں دیکھتا، جس کو دیکھنا جائز نہیں تھا وہ گھور کے دیکھتا ہے۔ بھابھی کے ساتھ ایک فوٹو، ایک سیلفی، تب نہ دکھائے گا، ہاں۔ لیکن یہ دیکھیے، یہ رسم ہے، یہ رواج ہے ہمارے یہاں۔ آپ اس کے بغیر شادی کر کے دکھا دیجیے، آپ دکھائیے اس کے بغیر شادی کر کے، لوگ بولیں گے چلو بیٹھو، ابھی تم اتنے بڑے نہیں ہوئے۔ نہیں، آپ کو کھڑا ہونا ہوگا۔ آپ اپنے گھر میں 2 کا اعلان کریں گے کہ ہم نکاح جب کریں گے تو ایسے ہی کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے، سمپل سی بات ہے۔ ورنہ آپ کے کہنے کے مطابق نہیں کریں گے، مطلب نہیں کرنا، ورنہ نہیں، اتنا سیریس نہیں لینا بات کو، نہیں کرنا مطلب آپ کے من مطابق، آپ کے رسم و رواج کے مطابق تو نہیں کریں گے، یہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ نہیں چلتا ہے۔ اب کسی نے پوچھا، بھائی صاحب سنا کہ آپ نے بہت دہیج دیا؟ لڑکا کیا کہتا ہے پتا ہے؟ دیکھیے دہیج میں نے نہیں لیا، ابا بول رہے تھے۔ زندگی بھر ابا کی بات نہیں مانی ہے، اس ٹائم بہت مانتا ہے، بالکل وفادار بیٹا بن گیا۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے سارا مال کہاں آنے والا ہے، یا تو میرے روم میں یا پھر میرے اکاؤنٹ میں۔ ابا کیا تو کچھ بھی نہیں آنے والا۔ بیڈ کہاں لگے گا؟ میرے روم میں۔ المیرا کہاں لگے گا؟ میرے روم میں۔ اے سی کہاں لگے گا؟ میرے روم میں۔ کہ ابا کے روم میں لگے گا یہ سب؟ نہیں، اس کو پتا ہے یہاں پر ابا کی بات ماننے سے کیا ہوگا، سب سامان میرے پاس آئے گا۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو کھڑا ہونا ہوگا، آپ کو اس رسم و رواج کو توڑنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ابن ماجہ کے حدیث کتاب النکاح، صحابی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے رسول میں نے ایک انصاریہ خاتون کے بارے میں سنا ہے، بڑی دیندار ہیں، نیک ہیں، میں اسے نکاح کا ارادہ رکھتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں مغیرہ ابن شعبہ کو؟ کیا تو نے اسے دیکھا ہے؟ یہ نہیں کہا تیرے بھائی نے دیکھا، تیرے ماما نے دیکھا، ہاں تیرے دوست نے دیکھا، کیا تو نے اس کو دیکھا ہے؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول میں نے نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا اذهب فانظر الیہا، جا کے اس کو دیکھ لے۔ نبی حکم دے رہے جا کر کے دیکھ لے۔ پتہ یہ چلا کہ لڑکا لڑکی کو شادی کی نیت سے نسبت اگر ہے تو دیکھ سکتا ہے، لیکن پارک میں، زو میں، کیفے میں نہیں، ریسٹورنٹ میں نہیں، بلکہ محرم کے پریزنس میں۔ لڑکے محرم ہوں گے، لڑکی کے محرم۔
لڑکا دیکھ سکتا ہے لڑکی کو, لڑکی سے بات بھی کر سکتا ہے, کچھ سوال پوچھنا چاہے پوچھ سکتا ہے, لڑکی بھی پوچھ سکتی ہے. یہ طریقہ ہے. نبی کہہ رہے جاؤ جا کے دیکھو. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ, دیکھیے ہوا کیا, دستک دی لڑکی کے گھر پر, باپ آیا. مغیرہ ابن شعبہ نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے, میں نکاح کا پیغام لے کے آیا ہوں. باپ بڑا خوش ہو گیا. وہ کیا سمجھا کہ نبی نے اپنے لیے رشتہ بھیجا میری بیٹی کے لیے. کہا نہیں بات ویسی نہیں ہے, بات ہے کہ میرا نکاح ہے, میرا پیغام ہے. ایک نقطہ اور پتہ چلا کہ لڑکا کس کو دے گا پیغام, لڑکی کو نہیں دے گا. آج الٹا ہو رہا ہے. لڑکا اگر کسی کے بارے میں سنتا ہے کہ نیک خاتون عورت ہے تو اس کے گارجین کو پیغام دے گا, اس کو نہیں دے گا. چلیے بیٹھ گئے, ٹھیک ہے بھائی, باتیں ہوئی. مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ, مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ میں ذرا لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہوں. باپ نے کہا کہ نہیں. باپ نے کہا نہیں. کیوں؟ غیرت. دیکھیے سکت غیرت, کتنے غیور لوگ ہوتے تھے, کتنے غیور قسم کے لوگ ہوتے تھے. باپ سوچ رہا ہے کہ یہ آدمی, جبکہ صحابی کی نیت پہ ہم شک نہیں کر سکتے ہیں, یہ آدمی میری بیٹی کو دیکھے گا نہیں. اللہ اکبر. وہ کہہ رہے ہیں لیکن نبی نے مجھے بھیجا ہے آپ کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے. اب دیکھیں بیٹی پردے کے پیچھے بات سن رہی ہے, بیٹی پردے کے پیچھے بات سن رہی ہے. ایک طرف باپ کا قول ہے اور ایک طرف رسول کا قول ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, باپ کا قول رسول کا قول. ڈیسیجن کس پر ہے؟ لڑکی پر. لڑکی یہاں کھڑی ہوئی, اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اے مغیرہ ابن شعبہ سنو, اللہ کا واسطہ تمہیں دیتی ہوں, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بھیجا ہے اور مجھے دیکھنے کو کہا ہے تو آؤ آ کر کے مجھے دیکھ لو, اور اگر نبی نے نہیں کہا ہے تو اللہ کی قسم میں تمہیں اللہ سے ڈراتی ہوں. اللہ اکبر. دیکھیے آپ, ایک عورت کھڑی ہوئی. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں مجھے نبی نے کہا ہے تو پھر دیکھ لو. باپ کی بات تھی, باپ کو باپ غلط نہیں ماننا تو, لیکن کراہت محسوس, غیور قسم کے لوگ تھے نا. لیکن بات کس کی آ گئی ہے؟ رسول کی بات آ گئی ہے. اب رسول کی بات کے آگے کسی کی بات نہیں چلے گی, چاہے کسی کا دل ٹوٹے پھوٹے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا تب, جس طریقے سے صحابیت کھڑی ہوئی. اب آ کر کے دیکھو, صحابی نے دیکھا, مغیرہ بن شعبہ کہتے میں نے ان کو دیکھا, ان کی محبت میرے دل میں بس گئی, سما گئی, اور کہتے ہیں کہ الحمدللہ اس کے بعد ہمارا نکاح ہوا, اور ہم لوگ مکہ میں ہماری جو جوڑی تھی بڑی فیمس, ہمارے بیچ اللہ نے بڑی محبت الفت ڈال دی. کب ہوگا یہ؟ اس لیے جب نکاح ہمارے یہاں ہوتا ہے تو آپ کو سٹینڈ لینا ہے. آج یہ ہو رہا ہے. ایک اور ہمارے یہاں ہو رہا ہے, منگنی کر دیجئے اور نکاح کریں گے 2 سال بعد. میں پوچھتا ہوں کیوں منگنی کر کے آج باپ اور ماں, برا نہیں مانیے گا, لیکن یہ لائسنس دے رہے ہیں, میں اس کو کہتا ہوں لیگل زنا کا. کیوں؟ دیکھیے منگنی ہو گئی نا, اب لڑکا لڑکی آپس میں بات کرے تو ماں کیا بولے گی؟ ہونے والے شوہر سے بات ہو رہی ہے, پرابلم نہیں ہے ابھی, سیف. باپ کیا بولے گا؟ اچھا ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی غیر مرد سے بات کرتی فوراً نہیں, ماں بولتی نہیں غلط بات ہے. لیکن جیسے ہی آپ نے منگنی کر دیا اور یہ کہا کہ اب نکاح کریں گے 2 سال بعد, تو بھائیو منگنی ٹوٹتی ہے, نکاح کیوں نہیں کر دیتے آپ؟ کیونکہ اگر نکاح کے بعد وہ, اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کیے حضرت عائشہ سے 6 سال کی عمر تھی, رخصتی کب کیے؟ جب حضرت عائشہ 9 سال کی ہو گئی. آپ کو ایسا لگتا ہے ابھی تھوڑا سا مسئلہ ہے, فائنینشیل پرابلم ہے, کچھ کرائسس ہے, کسی بھی کوئی وجہ آپ کو لگ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ 1 سال بعد نکاح کرنا, ریسیپشن کرنا چاہ رہے ہیں, آپ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ واللہ میں بتا رہا ہوں, میں ایسے کیسز جانتا ہوں بھائیوں, میں جانتا ہوں, میں, اور آپ بھی جانتے ہوں گے. لڑکا لڑکی کا منگنی ہو گیا. دیکھیے کتنے خطرناک یہ رسم و رواج ہے.
یہ سماج میں کتنے ناسور بن گئے ہیں. نکاح ہوا وہ بات کرتے تھے, اب تو ملنے بھی لگے, اور آج کل تو ویڈیو کال کا زمانہ ہے, ساری سہولتیں موجود ہیں نا زنا کی آج. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ لیگل زنا کے آپ پیپرز ان کو دے رہے ہیں. اب کہاں جا رہی ہو؟ ذرا ملنے جا رہی ہو. ٹھیک, کوئی بات نہیں. کیوں؟ ہونے والا شوہر ہے, منگنی ہو گئی ہے. ارے منگنی ہوئی ہے, نکاح نہیں ہوا ہے. وہ بھی اس کو ایسا ٹریٹ کر رہا ہے جیسے اس کی بیوی ہے. بھائیوں, لڑکیاں حاملہ ہو گئی ہیں, رشتہ ٹوٹ گیا ہے نکاح سے پہلے. مجھے بتائیے ذمہ دار کون؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں معاشرے میں؟ ایسا ہوتا ہے. کون کھڑا ہوگا؟ کون بدلے گا اس کو؟ سخت خلاف ہوں میں اس کے, سخت خلاف. آپ کتنا بھی کوشش کر لیں گے نا, آپ روک نہیں سکتے ہیں ان لوگوں کو بات کرنے سے. کچھ کیا زمانہ ایسا ہے بھائی, آج زمانہ یہ اسمارٹ فون کا زمانہ ہے. آپ کے سامنے بیٹھ کر کے پوری دنیا وہ چلا دے گا, آپ کو خبر تک نہیں ہوگی. میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ ذمہ دار کون ہے اس رسم کے, اس رواج کے؟ کون ذمہ دار ہے؟ ہمارا. کیوں نہیں نکاح کرتے آپ؟ کیوں آپ نے نکاح کو اتنا مہنگا بنایا ہے؟ کیوں؟ کون توڑے گا اس کو؟ نوجوان توڑے گا. آپ کھڑے ہوئیے, آپ کہیے کہ میں نکاح کروں گا, اور نکاح بالکل سادگی طریقے سے کروں گا. بالکل کوئی ضروری نہیں کہ ہم 200-250 باراتی لے کر کے چلے جائیں, تو اسلام بھی نہیں کہتا. ارے کچھ لوگ 10-15 لوگ چلے جائیں بھائی, لڑکی کو نکاح کر کے لے کے چلے, بات ہو گئی ختم. آپ کو جتنا اللہ نے استطاعت دی آپ گرینڈ ریسیپشن کریں. لیکن ایسے کیسز ہوتے ہیں, فوٹو شیئرنگ ہوئی, ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ ہاں, رشتہ ٹوٹ گیا نکاح سے پہلے. اب کیا کر رہا ہے لڑکا, اس کو بلیک میل کر رہا ہے لڑکی کو. میں کیس جانتا ہوں, ایک ہماری بہن جاننے پہچاننے میں تھی, انہوں نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا ہے. سوسائڈ, انہوں نے مجھے خود کال کر کے بتایا ہے. سوسائڈ اٹیمپٹ کیا, ہاسپٹلائز ہوئی, بچ گئی, اللہ نے زندگی رکھی تھی. کیوں؟ کیونکہ اس لڑکے نے اس کو, اس کے فوٹو کو لے کر کے اس کو ڈرایا, دھمکایا, پریشرائز کیا اس کو. کون ذمہ دار ہے؟ ہم اور آپ ذمہ دار ہیں. کون توڑے گا اس کو؟ نوجوان. نوجوان کو کھڑا ہونا پڑے گا. ہلدی کی رسم ہو رہی ہے, آپ بولیں گے ہلدی لگانا مولوی صاحب حرام ہے کیا؟ کوئی مولوی صاحب بولے گا حرام نہیں ہے, حلال ہے. لیکن آپ بطور اس کو رسم لگا رہے ہیں. کیسا رسم لگا رہے ہیں؟ لڑکا بیٹھ گیا, ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں, ہوتا ہوگا بھائی. لڑکا بیٹھ گیا, اپنی لنگی کو, آج کل تو شارٹس آ گیا ہے کہ یہاں تک والا شارٹس پہن لیا. مرد کا جو سطر ہے وہ ہے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک, یہ ہمیشہ کور ہونا چاہیے. مرد کا بھی نہیں دیکھ سکتا. ہمارے آج کیا ہے, نوجوان ہاف پینٹ پہن کے گھوم رہے ہیں گھر میں, دوست میں, روڈ پر, اور سمجھ رہا بہت ماڈرن ہوں میں. آپ جاہل ہیں, آپ بے حیا ہے, بدتمیز ہیں آپ. سطر ہے مرد کا ناف سے گھٹنے تک, مرد بھی مرد کا سطر نہیں دیکھے گا, عورت بھی عورت کا سطر نہیں دیکھے گی. ہمارے یہاں بڑا عام ہے, یہ سب بڑا چلتا ہے ہمارے یہاں. نہیں, یہ جائز نہیں ہے. وہ بیٹھ گیا, اور کتنی خراب رسم ہے یہ غیروں سے لیا ہوا رسم ہے. بیٹھ کر کے سارے محلے کی عورتیں آ کر کے اب اس کو دیکھے گا کیا کر رہی ہیں, اس کو ہلدی لگا رہی ہیں, اپٹن لگا رہی ہیں, پیر میں, ہاتھ میں. یہ کون کر رہے ہیں؟ وہ لوگ کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو بہت مذہبی کہہ رہے ہیں. اس کو کون توڑے گا؟ اس کو آپ توڑیں گے. آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا, اور آپ کہیں گے یہ تمام قسم کے بدعات, خرافات, رسم و رواج نہیں چلے گا, میں اس کو نہیں مانتا ہوں. آپ کو توڑنا ہوگا, آپ کو کھڑا ہونا ہوگا. لیکن ہوتا ہے, اللہ کے رسول کیا بول رہے ہیں جی؟ کیا بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ حدیث سنا آپ نے؟ آپ نے فرمایا کوئی عورت کو, کسی غیر محرم کو تو چھوئے, غیر محرم کو چھوئے, اس سے بہتر یہ ہے کہ تیرے سر میں کیل ٹھوک دیا جائے. کیل سمجھتے ہیں؟ کانٹی. کیا بول رہے اللہ کے نبی سمجھانتے ہیں؟ بہت گہری بات ہے یہ.
کسی کے سر میں کانٹی ٹھوکی وہ زندہ بچے گا؟ اللہ اکبر، کتنی سنگین بات آپ بول کر کے چلے گئے ہیں. تیرے سر میں کیل ٹھوک دیا جائے یہ بہتر ہے غرچہ اس کے کہ تو کسی عورت کو یا عورت چاہے کسی غیر مرد کو ٹچ کرے. لیکن ہمارے یہاں کتنا یہ عام ہے، کتنا عام ہے آج ہمارے یہاں. اس کو کون توڑے گا؟ پورے رسم و رواج چل رہے ہیں. بعض جگہ تو شادی ہوتی ہے ایسا لگتا ہی نہیں کہ یہ مسلمان گھرانے کی عورتیں. وہی 3 بجے بھور میں صبح میں لے کر کے جا رہی ہے کیا بھائی مٹکا پہ پانی. کیا ہے یہ رسم ہے، یہ رسم ہے. مسلمانوں کا دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، دین کا کوئی تعلق نہیں. جوتا چھپانے کی رسم ہو رہی ہے. یہ کون سا رسم ہے؟ یہ وہ رسم ہے جہاں پر آپ کی سالی جو ہے وہ جوتا چھپا کے لے کے چلی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ ایک آدمی نے مال غنیمت میں سے ایک چادر کو چرا لیا. کتنا؟ ایک چادر کو. آپ نے فرمایا وہ آدمی جہنم میں گیا. ہمارے یہاں اس کو کتنے اچھے سے ہم لوگ کرتے ہیں اس کو، اور کیا کہتے ہیں یہ رسم ہے. ایسا نہیں کریں گے تو لوگ برا مان جائیں گے. کیوں؟ آپ کو دیکھ کے ایسا کر رہے ہیں. آپ کو دیکھ کر کے ان کو کرنے کے اندر ان کے اندر یہ ہمت پیدا ہوئی ہے آپ کو دیکھ کر کے. کیوں؟ آپ خود اسلام پہ عمل نہیں کریں. میں نے شروع میں آپ کو کیا کہا؟ اپنے 5 فٹ 6 فٹ قد پر ذرا اسلامک قانون کو نافذ کریے. آپ کر کے دیکھیے نا، آپ کے قریب بھی کوئی نہیں آئے گا. سمجھ جائے گا دور سے یہاں دال نکلنے والا. کیونکہ آپ کو کھڑا ہونا ہے. جب آپ ایسا کریں گے تو دوسرے لوگ بھی ایسا کریں گے. توحید ایمان بالغیب اپنا مضبوط کریے، کیونکہ وہی نوجوان ان رسم و رواج کو توڑ سکے گا جس کا ایمان بالغیب بڑا مضبوط ہوگا. وہ سمجھ رہا ہے کہ 4 کمرے میں بند ہوں، مجھے دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک، پورا انٹرنیٹ موبائل میرے ہاتھ میں. لیکن جس کا ایمان درست ہوگا وہ جانتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھے چاہے نہ دیکھے، کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. وہ تکیے میں کان گھسا کر کے بات کر رہا ہے، تکیہ کو بھی نہیں پتہ چل رہا ہے کیا بول رہا ہے. بعض اوقات خود کو نہیں پتہ چل رہا ہے کیا بولا، کچھ تو بھی بول رہا ہے. لیکن وہ یہ بھول گیا کوئی سنے چاہے نہ سنے، اللہ سن رہا ہے. اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب. بھائیو، جو نوجوانوں میں آج بہت کم ہے، بہت کم ہے آج. آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. امام جوزی نے اس کو نقل کیا ہے تلبیس ابلیس میں. ایک شخص کا نام ہے صالح المؤذن. نام یاد رکھیے گا، صالح المؤذن. بڑے نیک آدمی تھے. 18 سال مسلسل اذان دیے. کتنے سال؟ 18 سال اذان دیے صالح المؤذن نے. 18 سال. ایک دن حسب معمول اذان دے رہے تھے. اذان دے کر کے مسجد کے چھت سے اتر رہے تھے. مسجد سے متصل، مسجد سے لگے ہوئے ایک عیسائی پادری کا گھر تھا. انہوں نے اذان دے کے اترے تو ان کی نظر اس عیسائی پادری کی لڑکی پر پڑ گئی. نظر پڑ گئی، نظر سے نظر ٹکرا گئی. نظر کی حفاظت انہوں نے کی، نظر جھکی نہیں، اور وہ لڑکی ان کے دل میں بس گئی. اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا فتنہ جس نے بنی اسرائیلیوں کو تباہ کیا وہ کس کا فتنہ تھا؟ عورت کا. سب سے بڑا فتنہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ عورت بری چیز ہوتی ہے؟ نہیں نہیں، عورت تو ماں ہے، عورت کے روپ میں ماں ہے، بیوی ہے، بہن ہے. عورت بری چیز نہیں ہوتی، اس کا غلط استعمال آپ کو برا بنا دیتا ہے. سب سے پہلا فتنہ بنی اسرائیل میں جو ہوا، جو ان کی ہلاکت کا سبب بنا، وہ تھی عورت. آپ نے فرمایا میں اپنے بعد 2 بڑے فتنے امت کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. بہت ڈر ہے ان چیزوں سے، مال اور عورت. دور رہنا پڑے گا. آپ جانتے ہیں رسول کی بیوی سے کوئی زیادہ پاک باز ہو سکتی ہے؟ میں اپنی بہنوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، رسول کی بیوی سے زیادہ کوئی پاک باز ہو سکتی ہے؟ تصور بھی کریں گے آپ؟ نہیں. امہات المومنین، مومنوں کی ماں ہے، ان سے نکاح جائز نہیں ہے. رسول انتقال بھی کر جائے ان سے نکاح جائز نہیں ہے. قرآن پڑھیے آپ، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے سورہ احزاب میں؟
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی کی بیویوں، جب تم سے کوئی مسئلہ پوچھنے آئے تو ذرا بات جب کرو تو کیسے کرو؟ نرم لہجے میں نہیں اور گرم لہجے میں بھی نہیں، نہ نرم نہ گرم. نرم کرو گی تو کیا ہوگا؟ جس کے دل میں روگ ہے اس کا روگ ابھر پڑے گا. کیا بات ہے! پتا چلا عورت کے آواز سے بھی پردہ ہے. السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ہاں نہیں، نو، فتنہ ہے. بچنا ہے آپ کو، خاص کہ وہ لوگ جو دعوت کے میدان میں ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ اثر چھین لے گا. بھائیوں، یہ بہت بڑی بات بول رہا ہوں میں. رسول کی بیویوں کو حکم ہو رہا ہے ذرا بات کرو تو ذرا کڑے لہجے میں. کیوں؟ تاکہ کسی کے دل میں روگ ہو تو وہ روگ ابھر نہ پڑے، بلکہ سامنے والا سمجھ جائے نہیں بھائی یہاں پر کوئی دال وال نہیں کرنے والا، اپنا معاملہ بالکل صاف، بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے. رسول کی بیویوں، ذرا کڑے لہجے میں بات کرنا ہے. نرم لہجے میں عورت سے بات نہیں کر سکتے آپ، منع ہے. اب دیکھیے کیا ہو رہا ہے، صالح المحسن اترے، نظر پڑ گئی دل میں لڑکی، وہ بس گئی. ابھی دل بھر خیالات اس کے آ رہے ہیں. شیطان نے وسوسہ ڈالا جاؤ اس کے لڑکی سے نکاح کر لو، اس کے باپ سے بات کرو. گئے، باپ سے بات کیا، میں آپ کی بچی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. باپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم مسلمان ہو، میری بچی عیسائی ہے، نکاح کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا بھائی میں ان کو مسلمان بنا دیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ ایک کام کرو، تم بھی کرسچن بن جاؤ. تم کیوں بناؤ گے؟ آج کل ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے. ہاں کیا ہے بھائی، لڑکی غیر مسلم ہے تو میں مسلمان بنا دوں گا. اچھا ہاں، قرآن گھر میں ایک طرف قرآن رہے گا، ایک طرف گیتا بھی رہے گا، ایک طرف نماز ہوگی، ایک طرف ہون بھی ہوگا. یہ بھی چل رہا ہے ہمارے یہاں آج کل، یہ بھی رسم چل رہا ہے، بڑا زور و شور سے چل رہا ہے. یہ بہائی کا جو فتنہ چل رہا ہے نا، بڑا زور و شور سے چل رہا ہے. ایسا بھی کریں گے تو ایسا ہوگا. کیوں بھائی؟ لبرل ہے ہم لوگ، وی آر لبرلس. اتنا ایسی سی باتیں نہیں کرنا ہم لوگوں کو. نہیں یہ بھی چلتا ہے، یہ بھی چلتا ہے. نہیں یہ سب نہیں چلتا ہے، یہ سب نہیں چلتا. اگر لڑکی غیر مسلمان ہے یا آپ نے نکاح کر لیا، یا لڑکا غیر مسلمان تھا لڑکی نے نکاح کر لیا، کیا ہوگا بتائیے؟ وہ زنا ہوگا، اور اولاد جو پیدا ہوگی وہ ولد الزنا ہوگی. کیا کہتے ہیں اس کو عام زبان میں؟ آپ کو پتا ہے کیا کہتے ہیں اس اولاد کو؟ لیکن یہ ٹھیک ہے، چلتا ہے. اس کو لیگلائز کیا جا رہا ہے. LGBT کے نیو لاز لائے جا رہے ہیں. پڑوسی ملک میں دیکھیں نیو لاز لائے، ان للہ و انا الیہ راجعون. LGBT کے نیو لاز لائے جا رہے ہیں. گے لڑکا لڑکی سے شادی کر لے، لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، اس کو برا نہیں مانا جا رہا. آج کیسے دکھایا جا رہا ہے؟ لیگلائز کر کے دکھایا جا رہا ہے. ان کے ذریعے سے جو بالی ووڈ میں فلم ایکٹر یا ایکٹریسز ہیں، کیوں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. ایک آدمی آج ننگا نوڈ فوٹو شوٹ کر رہا ہے، نوڈ فوٹو شوٹ. ایکٹر ہے، ایکٹر ہے، نوڈ فوٹو شوٹ کر رہا ہے. یہ کیوں؟ یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ آپ کے ذہن میں دھیرے دھیرے یہ بات ڈالی جاتی ہے. ایسا بھی کوئی کرے تو کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. کیوں؟ اتنا بڑا آدمی ہے، ورلڈ لیول کا آدمی ہے، اتنے پیسے والا آدمی ہے. جب وہ اس کو برا نہیں مان رہا، دنیا برا نہیں مان رہی، تم کیوں برا مانتے ہو؟ اسی لیے عورتوں کو بے پردہ اپنے گھروں سے نکالو. اور نکل رہی ہیں مسلمان کی عورتیں، نہیں نکل رہی. بے حیائی کا فتنہ آج عام ہو گیا. یہ اتنا عام ہے آج کہ ایک لڑکی یہ بولتی کہ میں حجاب نہیں کر سکتی. کیوں؟ لوگ کیا بولیں گے؟ آپ نے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہے سورۃ النمل میں؟ پڑھا آپ نے؟ جو ملکہ بلقیس تھی، جب وہ آئی کہاں پر؟ سلیمان علیہ السلام کے محل میں. تو محل قرآن کہتا ہے اتنا چکنا تھا، اتنا چکنا تھا نا کہ ملکہ بلقیس نے کیا کیا پتا ہے؟ اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے اٹھا لیا. کپڑوں کو ٹخنے سے اٹھا لیا. کیوں؟ اس نے سمجھا پانی ہے. لیکن وہ اتنا چکنا فرش تھا کہ اس کو لگا پانی ہے، اس لیے کپڑے کو ٹخنے سے اٹھا لیا. پتا کیا چلا؟ کہ جو شہزادیاں ہوتی ہیں نا، ان کے کپڑے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، کھلے ہوئے نہیں ہوتے. قرآن سے یہ نکتہ پتا چلا. شہزادیوں کے کپڑے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں،
کھلے ہوئے نہیں ہوتے. کپڑا اٹھا لیا, دیکھ رہے ہیں آپ, کیوں؟ کوئی چیز جو تھی نہیں وہ ان کو محسوس ہوئی, وہ چیز دکھی. آج پورا کا پورا یورپین کلچر جو ہے مسلمانوں کے ذہن میں اس طریقے سے جو چیز نہیں ہے اس کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ ماڈرنزم ہے. دیکھیں وہاں کیا ہوا تھا, وہاں ان کو لگا ایسا, اسی لیے تو کپڑے اٹھائے تھے. سمجھ رہے بات کو آپ؟ آج یہی ہو رہا ہے, پورا ٹریڈیشن اتنا ہم کو دکھایا جا رہا ہے نا کہ ہم کو ایسا محسوس ہو رہا ہے گویا کہ یہی چیز درست اور صحیح ہے. لہٰذا دیکھیں, جتنے کپڑے چھوٹے اتنا بہتر لباس, اتنے آپ اسٹینڈرڈ, اتنا آپ کا اسٹینڈرڈ اونچا, اتنے آپ اچھے, اتنے آپ سویلائزڈ, اتنا آپ کو اچھا مانا جائے گا, اتنا آپ کو پیسہ والا مانا جائے گا, آپ کی معاشرے میں اتنی عزت ہوگی. کون توڑے گا؟ کون توڑے گا بھائی اس کو؟ کون اللہ کے نبی نے فرمایا دیوس کون ہے؟ دیوس کون ہے؟ جس کے گھر میں برائی ہو, گھر میں برائی ہو اور آنکھ بند کر کے وہ دیکھتا رہے. بیٹی بیوی بے پردہ ہو کے گھر سے جا رہی ہے, کوئی بات نہیں, اس سے نبی نے فرمایا یہ دیوس ہے اور یہ جنت میں جا سکتا. کیوں ہوا ایسا؟ کیونکہ آپ نے اپنے جسم پر اسلامی قانون کو نافذ نہیں کیا, اس لیے خود سے شروع کریے. جب آپ نکاح کرنے گئے تھے تو آپ نے کیا کھوجا تھا؟ لڑکی بے دین ہوگی چلے گی, خوبصورت ہونا فرض ہے. اللہ کے رسول کیا بولے بخاری کے حدیث میں؟ کیا بولے؟ حدیث کیسی ہے وہ والی؟ 4 چیزیں دیکھو, حدیث کیسی ہے والی؟ ہاں, مال, نسب, خوبصورتی اور دینداری. آپ نے کیا فرمایا؟ لڑکی سے جب نکاح کرو تو 4 چیز کو دیکھو. مال, کتنی مالدار ہے, خوبصورتی, کتنی خوبصورت ہے, حسب و نسب, کون خاندان والی ہے, اور دینداری. آپ نے کیا فرمایا؟ دیندار لڑکی کو چنو, ورنہ فاظفر بذات الدین تریبت یداک, ورنہ تم کیا ہوگے؟ ہلاک ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے. ہمارا آج پہلا پریفرنس کیا ہے؟ دینداری ہو چاہے ہو نہ ہو, چلے گا, چلے گا. زندگی میں دین ہو, نمازی نہ ہو عورت, چلے گا. خوبصورت ہونا ضروری ہے. رزلٹ کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. نہیں, نکاح کرو اس لڑکی سے جو دیندار ہو, اگرچہ دکھنے میں خوبصورت نہ ہو کوئی بات نہیں ہے, لیکن دیندار ہو. دلیل دو ایک, مسند احمد کے حدیث سنیے. حضرت جلیبیب کا نام سنا ہے؟ تھوڑے کالے تھے, ناٹے تھے, پنجے چوڑے تھے. حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ, ہاں صحابی تھے. نبی آئے, جلیبیب نکاح نہیں کرو گے؟ اللہ کے رسول مجھ سے کون نکاح کرے گا؟ مسند احمد کے حدیث سے, کون نکاح کرے گا مجھ سے؟ کیوں بھائی؟ اللہ کے رسول دیکھیے. ہاں, میں نے کہا ٹھیک ہے کام کرو, فلاں صحابی جا رہے تھے, ان کو بلا ادھر آؤ. کہا تمہاری بیٹی کے لیے رشتہ دوں؟ بڑے خوش ہو گئے, رسول کا رشتہ آ رہا ہے بیٹی کے لیے. کہا نہیں. نبی نے کہا میرے لیے نہیں ہے, جلیبیب کے لیے. اوہو, صحابی نے کہا جلیبیب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اللہ کے رسول موقع دے تو ذرا بیوی سے مشورہ کر لوں. کہا کر لوں. بیوی کے پاس آئے, گھر آئے. جانتی ہو نبی نے جلیبیب کے لیے رشتہ بھیجا ہے بیٹی کا. بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ اتنے رشتے ٹھکرا دیے ہم نے, جلیبیب سے نکاح نہیں کریں گے نہ. دیکھیے, باپ بھی تیار نہیں, ماں بھی تیار نہیں. پھر وہی بات, لڑکی کھڑی ہے پیچھے, کیا کہہ رہی ہے لڑکی؟ کہہ رہی ہے ابو جان اس کو مت دیکھیے جس کا نکاح کا پیغام آیا ہے, اس کو مت دیکھیے, اس کو دیکھیے جس نے پیغام بھجوایا ہے. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ جلیبیب کے بارے میں سوچ رہے ہیں. رسول قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول مومنوں کو اپنی جان سے زیادہ فکر مند ہے مومن کے تعلق سے, ہے کہ نہیں؟ قرآن کہتے کہ نہیں ہے؟ اپنے جان سے زیادہ فکر مند مومنوں کے تعلق سے کون ہے؟ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر رسول نے رشتہ بھیجا ہے تو ضرور بضرور کچھ نہ کچھ سوچ کے بھیجا ہوگا, اس میں کچھ نہ کچھ خیر ہوگا. دیکھیے کھڑی ہو گئی لڑکی. کون کھڑا ہوگا آج ہمارا بھائی؟ کون کھڑا ہوگا؟ سب چیز صحیح ہے,
ہاں لڑکا صحیح لڑکی صحیح ساری چیزیں ہو گئی, نکاح نہیں, رشتہ نہیں جڑا. وجہ کیا بھائی؟ ہمارے یہاں ایک اور رسم ہے, کیا؟ برادری نہیں مل رہی ہے. یہ بڑا خطرناک ہے بھائی صاحب. وہ انصاری ہے, یہ پٹھان ہے, یہ شیخ ہے, یہ سید ہے, یہ مغل ہے, یہ افغان ہے. علامہ اقبال بولتے تم سب کچھ ہو, یہ تو بتاؤ مسلمان بھی ہو. کتنے رشتے ٹوٹ رہے ہیں ایسے آج؟ انصاری نا, انصاری بولا پٹھان, رزلٹ نکاح نہیں. ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اینڈ رزلٹ کیا ہو رہا ہے؟ ایسی عورتوں کو میں جانتا ہوں 40 سال عمر ہو گئی ہے, 40 سال یا پلس, نکاح نہیں ہوا ہے. وہ تو شریف گھرانے کی عورتیں ہیں کہ الحمدللہ گھر میں ہیں, ورنہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ 35-40 سال عمر ہو گئی, صرف اس بنا پر باپ اور بھائی نکاح نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ ہڈی نہیں مل رہا ہے کہہ رہا ہے. دیکھیے یہ کہتے ہیں نا آپ کے یہاں, ہمارے یہاں ہڈی نہیں مل رہا ہے. ارے کون توڑے گا اس کو؟ کون توڑے گا؟ میں نے اپنی بہن کا نکاح کیا ایک انصاری سے, فخر سے کہتا ہوں الحمدللہ. میں خان ہوں, ہاں پٹھان, الحمدللہ میں خان ہوں پٹھان. بہن, اپنی سگی بہن کا نکاح کیا ایک انصاری سے. بہت بولنے والے آئے لیکن کوئی سامنے آگے نہیں بولتا تھا, کوئی سامنے آگے نہیں بولتا تھا. آج جانتی میری بہن کیا بولتی ہے؟ بولتی ہے کہ اگر پوری زندگی میں اگر میں کہوں کہ آپ نے اگر کوئی اچھا کام کیا ہے میرے لیے, مثال دے رہی ہے, تو وہ کہہ رہی ہے الحمدللہ آپ نے میرا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کیا, الحمدللہ. بہت خوش ہے ماشاءاللہ آج, اور ہر چیز الحمدللہ اللہ نے دیا, اللہ کا احسان ہے, بڑا احسان ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے. بہت لوگ بولنے کے لیے آئے, کون کھڑا ہوگا؟ اور جب میں ہی بول رہا ہوں اور میں ہی نہ کروں, کیوں؟ کون کھڑا ہوگا؟ آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. نکاح ہوا, مجھے آج تک پتہ نہیں کہ میری بیوی کون کس کی ہے, انصاری ہے, پٹھان ہے, خان نہیں جانتا, اللہ کی قسم نہیں جانتا, آج تک نہیں جانتا, کبھی پوچھا بھی نہیں, کبھی پوچھا بھی نہیں, کبھی نہیں. الحمدللہ آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. کون کیا بولتا ہے؟ لوگوں کا کام ہے بولنا. آپ کام کریں گے بولیں گے, نہیں کریں گے تو بھی بولیں گے, اچھا کریں گے بولیں گے, برا کریں گے تو بھی بولیں گے. ان کا کام ہے بولنا, بولنے دیجئے. سب سے آگے بات رسول کی بات کو رکھیے, اللہ اس میں برکت دے گا انشاءاللہ. یہ تمام قسم کے بھائیوں رسم و رواج جو ہے, قرآن خوانی, بدعات, خرافات, جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے شادی بیاہ میں ہم جو دیکھ رہے ہیں, سب کو توڑنے کے لیے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. یہی کامن بات ہے بھائیوں. اور آخری بات بولتا ہوں, ایسے تو بہت رسم و رواج ہے, آج ایک اور رسم آ گیا ہے, اولڈ ایج ہوم کا رواج. باپ بوڑھا ہو گیا, بیٹا جوان ہے, لیکن بہت خوبصورت لڑکی سے شادی کیا ہے. تبھی وائف کیا بول رہی ہے, ذرا والد صاحب کو اور والدہ صاحب کو, ایک اولڈ ایج ہوم ہوتا ہے وہاں جا کے چھوڑائیے. بیوی کی بات کو تو نہیں مان سکتا نا, ٹھکرائیں, لیکن بیوی اتنی خوبصورت ہے بھائی. ہاں کیا کرتا ہے آج؟ اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں, اپنی آنکھوں سے, اور خون کے آنسو رونا پڑتا ہے. بوڑھے ماں باپ کو آج اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیا جا رہا ہے. کیا آپ بوڑھے کبھی نہیں ہوں گے؟ اگر آپ کا بیٹا بھی آپ کے ساتھ اس سے برا حرکت کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اولڈ ایج ہوم میں چھوڑا جا رہا ہے. اس پہ کبھی انشاءاللہ لمبی گفتگو کریں ہم لوگ کہ اسلام میں ماں باپ کی اہمیت کیا ہے. بڑا لمبا, بڑا بہترین موضوع ہے یہ کہ اسلام میں ماں باپ کی اہمیت کیا ہے. نہیں بھائیوں, اس رواج کو توڑیے. یہ مسلمانوں میں بھی پنپ گیا, اب ماں باپ الگ رہیں گے, جا کے کہیں چھوڑ دیا دور دراز میں, نہیں, اس کو بھی توڑیے. اور صالح المؤذن والی بات ختم کرتا ہوں بات کو, چڑھے نا تو عیسائی پادری نے کہا کہ آپ عیسائی بن جائیے. چلو ٹھیک ہے بھائی, عیسائی بن جاتا ہوں, بعد میں تو بنا ہی لیں گے, بیوی ہو جائے گی. بن گئے. دیکھیے کل تک صالح المؤذن کتنے 18 سال اذان دینے والے, کتنے نیک آدمی, 1 سیکنڈ بعد کفر اختیار کر لیا, عیسائی بن گئے, بیپٹائز ہو گئے, نکاح ہوا, چھت سے اتر کے آ رہے ہیں, بیوی سے جا رہے ہیں ملنے کے لیے, پیر پھسلا, سیڑھی پر رول کرتے ہوئے گرے,
سر پر چوٹ لگی، وہی انتقال کر گئے، وہی انتقال کر گئے۔ کل تک ایک آدمی 18 سال کا صالح المحسن، اتنا نیک آدمی، موت کفر پر ہوئی۔ کیوں؟ دوسرے کے طریقے کو، دوسرے کے رسم کو، دوسرے کے رواج کو اپنا لیا انہوں نے۔ اب چاہے جس بھی نیت سے اپنایا ہوگا، لیکن دیکھیں موت کیسے ہوئی۔ اس لیے ان تمام تر کو توڑنے کی کوشش کریے، اپنے اوپر سب سے پہلے اسلام کو نافذ کریے، دین پر عمل کرنے کی کوشش کریے، اللہ تعالیٰ دیکھیے آپ کے لیے مدد بھیجے گا انشاءاللہ، اور تب آپ ایک ٹرینڈ سیٹر بنیں گے انشاءاللہ۔ ان رسم و رواج کو توڑنے کے لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، عقیدہ توحید پہ زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرمائے، عقیدہ توحید پہ خاتمہ عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو